اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ صبح پاکستان کہانی کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے اور آپ سب لوگوں کو انتہائی محبت، خلوص، ادب اور احترام کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، سب سے پہلے تو میں آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کیونکہ کل جو اوور ویلمنگ رسپانس آیا ہے جنرل راحیل شریف صاحب پر بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر، ہم نے جنرل راحیل شریف صاحب پر پروگرام کیا اور ان کی ریٹائرمنٹ والی بات، تو میں ایسے آپ کو ایک اطلاع دے رہا ہوں، باقی اب پتہ نہیں ہے درست ہے کہ نہیں ہے، بٹ یہ کچھ ہو رہا ہے کہ شاید مدت ملازمت میں توسیع ہو جائے، یہ کچھ حکومتی حلقوں میں گفتگو ہو تو رہی ہے، ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، تو اچھی بات ہے کہ 4 سال ہو جائے یا 5 سال ہو جائے، تو کل نجم سیٹھی صاحب نے بھی رات کو یہ بات کی تھی، تو سب کے لیے اچھا ہے، بہت اچھی بات۔ اس اچھی بات کے ساتھ ساتھ ایک بری خبر بھی ہے اور اس نے دل کو بہت صدمہ پہنچا ہے۔ میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں اور ان سے ایک میرا بڑا پرانا اور گہرا تعلق رہا ہے۔ بیچ میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جہاں پر کہیں پر بھی کوئی کمپرومائز کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس میں بسا اوقات دوریاں بڑھ جاتی ہیں، لیکن پھر ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا جو غم ہوتا ہے اور جو چونکہ غم سب کا مشترکہ ہوتا ہے، انسان کا دکھ، انسان کا غم، انسان کا درد، انسان کی تکلیف پھر سے رابطے بڑھا دیتی ہیں۔ خوشیاں عموماً رابطے توڑ دیتی ہیں لیکن غم رابطے بڑھا دیتے ہیں۔ ہماری روایت ہے اور ہمارے دین کا تقاضا بھی ہے اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان بھی ہے، مسلمان کے ویسے تو مسلمان پر بہت سارے حق ہیں لیکن آپ نے ان کو بھی کم کر دیا، آپ نے 3 تک کہا کہ بھئی یہ والے تو کر ہی لو، سلام کرے تو جواب دو، چھینک آئے الحمدللہ کہے تو یرحمک اللہ ہو، بیمار ہو تو عیادت کے لیے جاؤ، اور آپ نے یہ بھی فرمایا ایک موقع پر صحیح مسلم کی روایت کے مطابق کہ انتقال ہو جائے تمہارے کسی مسلمان بھائی کا یا اس کے کسی گھر والے کا تو اس سے تعزیت کرو۔ آپ تو ایک یہودی کا جنازہ دیکھ کے کھڑے ہو گئے تھے، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہمارے دین کی تعلیمات ہیں۔ تو آج مجھے بہت صدمہ ہوا چونکہ میرا ابھی ٹائمنگ ایسی چل رہی ہے کہ میں اس وقت فوری طور پر ان سے رابطہ نہیں کر سکا جو کہ مجھے فوراً کرنا چاہیے تھا، لیکن دیر ہوئی۔ جناب جنید جمشید صاحب، ان کے والد اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ جنید جمشید صاحب ایک لائق فرزند ہیں اپنے والد کے، اور ایئر کموڈور جمشید اکبر صاحب کو ان پر یقیناً بہت ناز ہوگا۔ ان کی والدہ جو اس وقت حیات نہیں ہے اور اب والد بھی نہیں رہے، یعنی اب ان کی حیثیت ایسی ہے جیسے میری ہے۔ میری بھی والدہ کا پہلے انتقال ہوا تھا اور پھر میرے والد کا بعد میں انتقال ہوا، لیکن میرے والدہ اور والد کے انتقال میں 3 سال کا گیپ تھا۔ جنید بھائی کے والد کتنے عرصے بعد انتقال کر گئے والدہ کے یہ میں نہیں جانتا، لیکن میں ان سے بہت دلی تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، پورا پاکستان ان سے تعزیت کا اظہار کرتا ہے، اور ہم سب جناب ایئر کموڈور جمشید اکبر صاحب کے درجات کی بلندی کے لیے دعا گو ہیں۔ میں نے ان کا چہرہ دیکھا، ماشاءاللہ بہت چمکتا ہوا چہرہ، بہت نورانی چہرہ، ریش مبارک ان پر بہت سج رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ باپ چھت ہوتی ہے اور ماں چھاؤں۔ میں ایک جملہ عرض کروں گا اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر جنید جمشید صاحب ہوں گے، اور جملہ یہ عرض کروں گا کہ ہمیں ایسا گھر ہی نہیں چاہیے جس میں نہ چھت ہو نہ چھاؤں ہو۔ تو چھت باپ ہوتا ہے اور چھاؤں ماں ہوتی ہے،
ماں کے گو کے حق زیادہ ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اقدس کے مطابق، لیکن جب باپ چلا جاتا ہے تو دنیا اجڑ جاتی ہے، کیونکہ دعا کرنے والے ہاتھ جو بیٹے کی دنیا میں عزت کے لیے دعا کرتے ہیں وہ باپ کے ہوتے ہیں، اور ماں تو ہے ہی جنت، ماں کے تو قدموں میں ہوتی جنت ہے۔ تو میں ایک مرتبہ پھر پہلے بہت تعزیت کا اظہار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو یہ صدمہ جھیلنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اس لیے بھی ضروری ہے یہ بات کہنا کیونکہ جنید جمشید اس وقت پاکستان میں نہیں ہے، اور یہ اور بھی زیادہ تکلیف دہ بات ہے، کیونکہ جب آپ دور ہوں اور آپ کو پتہ ہو کہ یہ سانیہ ہو گیا ہے تو اپنے گلے لگانے کے لیے بھی نہیں ہوتے۔ یقیناً ان کے امریکہ میں اس وقت وہ ہیں، وہاں دوست کوئی نہ کوئی ضرور ان کو دلاسا دے رہا ہوگا، لیکن جو اپنوں کی بات ہوتی ہے، یعنی ان کی اہلیاں ہیں، ان کی گھر کے اور لوگ ہیں، بھائی ہوں گے، دیگر لوگ ہیں، وہ سب بھائی بہنیں سب مل کر جب، کیونکہ باپ چلے گئے ہیں، ایک بہت بڑا لاس ہے، ایک بہت بڑا صدمہ ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا دل کی گہرائیوں سے، اور وہ ابھی ہم سے بات بھی کریں گے، کہ آپ بالکل اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیں، پاکستانی قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تھوڑا سا ہمت کیجئے، حوصلہ کیجئے، 16 گھنٹے کا سفر ہے اور آپ نے آنا ہے، اور 16 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، جہاز میں آپ پتہ نہیں کیا کیا سوچیں گے اپنے والد کے بارے میں، کیا کیا آپ کو ان کی یادیں آئیں گی، امی کی اور ابو کی آپ کو جو یادیں آئیں گی وہ میں سمجھ سکتا ہوں، آپ کے لیے سفر گزارنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن سفر تو گزارنا ہی ہے جنید بھائی، اور سفر تو ہم سب کر رہے ہیں۔ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب جنید جمشید صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام عامر بھائی، کیسی طبیعت؟ میری طبیعت تو الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، بس آپ اپنی بتائیے، مجھے بہت فکر ہے، آپ بہت دور ہیں اور والد کا ابھی تک آپ دیدار بھی نہیں کر پائے ہیں۔ عامر بھائی، اللہ میاں کی باتیں ہیں۔ میری جب والدہ کا انتقال ہوا اس وقت تک کینیڈا تشکیل ہوئی تھی، اور جانے سے پہلے میں نے امی سے 10 مرتبہ پوچھا، امی جاؤں نہیں جاؤں؟ آپ کہیں تو نہیں جاؤں، کہنے لگی میں بالکل ٹھیک ہوں، چلے جاؤ۔ اور یہی میرے والد صاحب نے میرے ساتھ کیا کہ میں نے کہا ڈیڈی مجھے بھیج رہے ہیں، جاؤں نہیں جاؤں؟ نہیں، چلے جاؤ، میں بالکل ٹھیک ہوں، میں تمہارا انتظار کروں گا، تم آؤ، جب تک تم آؤ گے میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ آئے ہوئے 5 دن ہوئے تو پیچھے سے اللہ رب العزت کا حکم آ گیا اور بس دنیا سے پوچھ کر گئے۔ تو آپ نے، میں یہ بھی بتانا چاہوں گا سب ناظرین کو کہ آپ نے اسلامی اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کا اہتمام نہیں کیا کہ بھئی بہت دیر تک جنازہ روکا جائے، بلکہ آپ نے، چونکہ حدیث میں بھی ہے کہ تدفین میں جلدی کی جائے، تو وہ آپ تو پہنچ ہی رہے ہیں، لیکن اس میں روکا اس وجہ سے نہیں جا رہا تھا کہ جنید جمشید نہیں ہے۔ تو یہ بہت قابل ستائش قدم ہے، سب کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جو نبی نے فرمایا ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو مگر آپ کل ہے نا نماز جنازہ؟ جی، کل ظہر پر انشاءاللہ ڈیڈی کی نماز جنازہ ہے۔ آپ میرا خیال ہے کہ جب تک پہنچ تو جائیں گے نا؟ نہیں پہنچ سکوں گا عامر بھائی، میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ میں نے بھائی سے مشورہ کیا، اس نے کہا بھائی نہ کریں ایسے، کیونکہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جس بندے کو اللہ رب العزت جس کو معاف کر دے وہ اندر ہی اندر یہ دعا کرتا رہتا ہے کہ بھئی مجھے جلدی قبر تک پہنچاؤ، جلدی قبر تک پہنچاؤ، اور پھر ہم اس کو ڈیلے کریں اتنا، تو یہ بھی مردے کے لیے بھی بڑی تکلیف دہ بات ہے۔ بلکہ میں آپ کو اس میں ایک اور اچھی بات بتاؤں جنید بھائی، جب اتنی اچھی بات آپ نے کی ہے حدیث کی، تو میں یہ اس میں اور اضافہ کر دوں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی تو کوئی ہمارے سامنے، اگر ہم خلفائے راشدین کا جائزہ لیتے ہیں تو ہر ایک کی اپنی اپنی ایک حیثیت اور مقام ہے۔ تو حضرت عمر نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، شاید آپ کو اس دلاسا اور بھی ہو اس بات سے، کہ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا اپنے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ دیکھو، پہلے سیدہ عائشہ سے پوچھ لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب وہ اجازت دیں تو پھر تم مجھے وہاں دفن کرنا، اور یاد رکھنا ایک بات کہ میری تدفین میں جلدی کرنا، وہ اس لیے کہ اگر میں نیک ہوں تو مجھے اللہ سے ملنے سے مت روکو، اور اگر میں برا ہوں تو میرے بوجھ کو اپنے کاندھوں سے اتار دو۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو عشر مبشرہ میں شامل ہے، آپ ذرا اندازہ لگا لیجیے۔ تو اس لیے آپ نے بہت اچھا یہ کیا کہ ابو کی آپ تدفین، تو ٹھیک ہے آپ محروم تو رہ جائیں گے آخری دیدار سے، لیکن آپ تو جانتے ہیں کہ نیک اولاد بھی تو صدقہ جاری ہے نا، تو آپ وہاں سے پڑھ رہے ہوں گے، دعائیں کر رہے ہوں گے، اور ظاہر ہے وہ زیادہ ضروری ہے ان کے لیے۔ تو مگر میں جاؤں گا انشاءاللہ، میں جاؤں گا، میں آپ سمجھنے میں آپ کی طرف سے نمائندگی کروں گا وہاں جا کے۔
مجھے بہت خوشی ہوگی. میں ابھی اپنے بھائی کو بھی بتا دوں گا کہ آپ آئیں گے اور ہمارے لیے بڑی عزت کی اور بڑی خوشی کی بات ہوگی. ضرور آنا. اور یہ ہے کہ ویسے ہی کسی کے پیچھے اگر 40 کسی بھی مسلمان کے پیچھے 40 لوگ کھڑے ہو جائیں تو ویسے ہی اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ سب جائیں گے اور آپ لوگ میرے بھائی ہیں, میرے دوست ہیں, میرا غم تھوڑا سا ہلکا ہو جائے گا. میں یہاں بالکل اکیلا ہوں اور میں ہر سیکنڈ کبھی بہن کو فون کرتا ہوں بے چین ہو کے, کبھی بھائی کو فون کرتا ہوں. میں ان لوگوں کو سونے ہی نہیں دے رہا, پوری رات میں نے ان کو نہیں سونے دیا. نہیں, آپ بالکل اکیلے نہیں ہیں جنید بھائی, بالکل آپ اکیلے نہیں ہیں. آپ ہم سب آپ کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ ہے, پوری دنیا میں جہاں جہاں آپ کے چاہنے والے اور آپ کو دیکھنے اور پسند کرنے والے لوگ ہیں وہ سب آپ کے ساتھ ہیں. اور بالکل دل چھوٹا مت کیجیے. میں پھر یہ کہوں گا کہ میرے شاید لفظ آپ کو تعمیر نہ کر سکیں, آپ کے صبر کی تکمیل نہ کر سکیں. میں اللہ سے ہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. باپ کا سایہ چلا جانا. دل جیت لیا میرا عامر, آپ نے میرا دل جیت لیا. بس دل ہی جیتنے چاہیے ایک دوسرے کے انشاءاللہ تعالی. جیت لیا ہے آپ نے میرا دل جیت لیا, میرے گھر والوں کا دل جیت لیا, میرے سب رشتہ داروں کا دل جیت لیا آپ نے. کیونکہ یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ آپ یہ میرے لیے کوئی بھی کرے گا اس طرح کی کوئی بات. آپ نے یہ کر کے سارے دوستوں یاروں کو پورے ملک میں بتا دیا. ان کی سب دعائیں جائیں گی میرے والد صاحب کو. تو یہ اتنا بڑا ذخیرہ ان کے ساتھ جی. اور ابھی ہم سب مل کر سب اجتماعی دعا کریں گے. اب ایئر کموڈور جمشید اکبر صاحب نام ہے ان کا. میں سارے ناظرین سے اس وقت پورے پاکستان میں, ہمارا صبح پاکستان چونکہ نمبر 1 مارننگ شو ہے, اس کی زیادہ اس ویورشپ ہوتی ہے. میں سب سے دعا کروں گا, ریکویسٹ کروں گا دعا کے لیے کہ ایئر کموڈور جمشید اکبر صاحب کے مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے, اور خاص طور پر جو ہر مسلمان کو کرنی چاہیے کہ ہم سب کے اللہ صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور اپنے فضل سے محض فضل سے ہمیں مغفرت فرما کے, ہمیں بخشش فرما کر ہمیں جنت میں داخل کرے, محض اپنے فضل سے. کیونکہ عدل اگر وہ کرے گا تو ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے. جنید بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ جلدی سے آئیں, اور پھر میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات بھی کروں گا, اور پھر ہم بیٹھ کر کچھ اور باتیں بھی کریں گے اور کچھ چیزیں درست بھی کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ بہت بہت شکریہ, بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا. تھینک یو. بہت شکریہ میرے بھائی. ناظرین, یہ ایک بڑا ثانیہ ہے. یہ میں گزر چکا ہوں. ماں اور باپ جب نہیں ہوتے تو, اور بچہ دور ہو اگر, کیونکہ میری والدہ جب بستر علالت پر تھیں تو انہوں نے کچھ باتیں کہی تھیں. چلے میں ایک وقفہ لیتا ہوں, وقفے کے بعد پھر میں اس کو کنٹینیو کروں گا. ایک وقفہ لیتا ہوں. وقفہ لینے کے بعد جہاں یہاں پہ وقفہ ہوگا 2-3 منٹ کا, تو میں نادیہ خان صاحبہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ میں ان کے پاس ہو کر آتا ہوں. تو مجھے آپ ابھی وقفے میں دوبارہ دیکھ سکیں گے. اگر ان کے ابھی اس وقت آن ایئر ہو رہا ہو, لیکن اگر وہاں وقفہ ہوگا تو میں نہیں جا سکوں گا. لیکن آن ایئر ہوگا تو آپ مجھے جیو پہ دیکھ سکتے ہیں. نادیہ خان صاحبہ سے تھوڑی دیر کی بات کر کے میں پھر وقفے میں دوبارہ آتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. صبح پاکستان کہانی کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے. ناظرین کرام, 1 ستمبر 2015 یہ کراچی کی صبح تھی, اور ایک اسکول میں ایک ایسا اندوناک واقعہ پیش آیا جس نے ہر درد مند دل رکھنے والے انسان کو دہلا کر رکھ دیا, اور ہمارے معاشرے بالخصوص والدین کے لیے بھی کئی سوالیہ نشان چھوڑ دی. یہ واقعہ تھا 9 عمری کی محبت کا دردناک انجام. ایک تو 9 عمری کی محبت, یہ میں بھی آئیں گے ہمارے جو پینلسٹ, ان سے میں بات کروں گا. یہ جو واقعہ ہوا یہ کراچی کے علاقہ ہے, ایک جو کراچی سے واقف ہونے تو پتہ ہے, جو اس وقت پاکستان میں ہمیں سن رہے ہیں, ایک مشہور علاقہ ہے پٹیل پاڑا. ادھر ایک اسکول ہے گلستان فاطمہ, وہاں پیش آیا, جہاں میٹرک کے 16 سالہ طالب علم نوروز نے اپنی ساتھی طالبہ, وہ بھی 16 سال کی تھی اور اس کا نام تھا فاطمہ, اس کو گولی ماری اور پھر خودکشی کر لی. اچھا, دونوں ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے تھے, اور انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کے گھر والے ان دونوں کو ایک نہیں ہونے دیں گے. اس لیے دونوں نے یہ سوچا کہ بھائی جب ہمیں ایک نہیں ہونا ہے تو پھر ہم خودکشی کر لیتے ہیں, جو فلموں میں ہوتا ہے اور ڈراموں میں ہوتا ہے.
کہ ایک فضول سی لائن ہے کہ اس جنم میں نہ صحیح تو اس جنم میں تو ملیں گے. یہ جو بھارت کی فلموں کی وجہ سے جنم ونم ہم کوئی نہیں ہوتا مسلمانوں میں, اور جنم کا ویسے بھی کوئی تصور نہیں ہے. یہ آواگان تھیوری ہے اور اس پر کبھی بیٹھ کر بات کریں گے. تو بہرحال انہوں نے ایک ساتھ خودکشی کر لی اور سوچا کہ مل نہیں سکتے تو کیا وہ ایک ساتھ مر تو سکتے. وہی فلمی ڈائلاگ جو فلموں میں ہوتا ہے. اچھا جی, پولیس کو نعشوں کے پاس سے 2 خطوط بھی ملے جن میں دونوں نے اپنی آخری خواہش بیان کی تھی, اور آخری خواہش بیان کرتے ہوئے اپنے والدین سے درخواست کی تھی کہ دونوں کی قبریں ساتھ ساتھ بنائی جائیں. اپنی موت سے چند روز قبل نوروز نے جو اس کا فیس بک اکاؤنٹ تھا, اس کا جو پیج تھا, اس پر خودکشی کے حوالے سے ایک پوسٹ میں بتا دیا تھا کہ میں اور فاطمہ خودکشی کرنے والے ہیں. لیکن سب نے اسے مذاق سمجھ کر نظر انداز کر دیا. لیکن چند روز بعد جب یہ پوسٹ حقیقت بن کر سامنے آئی تو ہر آنکھ اشک بار ہو گئی. اس واقعے سے تقریباً 1 سال قبل پرانی سبزی منڈی کے قریب ایک واقع ہے عسکری پارک. اس میں ایک کالج کے ایک مسیحی طالب علم اور مسیحی طالبہ نے محبت میں ناکامی کے باعث ایک ساتھ تیزاب پی کر خودکشی کر لی تھی. اب 21ویں صدی کا انسان بڑے تم تراخ سے یہ دعوے تو کرتا ہے کہ وہ اڑتی چڑیا کی پر گن سکتا ہے, ایک آہٹ اور ایک سرسراہٹ سے طوفان کی آمد کا اندازہ لگا سکتا ہے, لیکن خود اس کی اپنی ناک کے نیچے اس کی اولاد کیا گل کھلا رہی ہے یہ اسے معلوم نہیں ہوتا. کیوں ہوگا؟ کیونکہ آپ جب بچوں کو الگ الگ ایک موبائل لے کے دے دیں گے اور ان کے کمپیوٹرز کو چیک نہیں کریں گے, برا نہیں مانیے گا, لیکن یہ آپ کی تربیت خراب ہوتی ہے. آپ بچوں کا موبائل پہ لگے ہوئے, کس سے لگے ہوئے ہیں؟ یہ آپ کی ذمہ داری ہے پوچھنا بچوں سے کون ہے. ہم تو جی جب تو موبائل ہوتے بھی نہیں تھے, لیکن مجال ہے جو شام 7 بجے کے بعد ہم گھر سے بھاگ امی کی چپل اور ابو کی ڈانٹ. تو تربیت جو ماں باپ کا جو خوف ہوتا تھا, ماں باپ سے کون چاہ سکتا ہے اولاد کو, لیکن وہ تربیت کے لیے. تو جب آپ کے سامنے پھر حقیقت آتی ہے تو بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. کیا کبھی کسی نے سوچا تھا کہ ایک گھر کے لاؤنج یا کمرے میں سارا خاندان ایک ساتھ بیٹھا ہو, باپ ماں دادا دادی بہن بھائی سب کسی موضوع پر گفتگو بھی کر رہے ہوں, لیکن اس سب کے باوجود ایک نوجوان لڑکا یا لڑکی اس سارے ماحول ماں باپ اور بہن بھائیوں کی موجودگی میں موبائل پر کوئی گندا لطیفہ, غلیظ تصویر یا گھٹیا جذبات سے بھرپور میسج وصول بھی کرے؟ ہوتا ہے ایسے. آپ سب بیٹھے ہوتے ہیں لیکن یہ جو ٹیکسٹنگ ہے نا یہ چل رہی ہوتی, یہ واٹس ایپ, یہ فیس بک, اسٹیٹس اپڈیٹ کرو, اسٹیٹس اپڈیٹ کرو. اسٹیٹس ہی نہیں رہا ہے آپ لوگوں کا, کیا اپڈیٹ کریں گے؟ کا اسٹیٹس نہیں رہا, کاہے کا اسٹیٹس اپڈیٹ کریں گے؟ آپ کا اسٹیٹس ہی آؤٹ آف ڈیٹ ہو گیا, ایکسپائر ہو گیا آپ کا اسٹیٹس, تو آپ کیا اپڈیٹ کریں گے اسٹیٹس؟ تو یہ اسٹیٹس اپڈیٹ کرو, یہ تصویر لگا دو. فیس بک ٹویٹر تباہ کر دی اس نے زندگی, تباہ کر دی. فیس بک کا بڑا خیال ہے, جس کے سامنے فیس دکھانا ہے اس کا خیال نہیں. موبائل میسجز کے ذریعے عشقیہ گفتگو وہ بھی ہو رہی ہیں, ملنے کے پروگرام بھی, سب بیٹھے بھی ہوتے ہیں شہری گھر کے ڈرائنگ روم میں, اور یہ سب ملنے کے پروگرام بھی بنائے جا رہے ہوتے ہیں, اور والدین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر کہ بنک کیسے کرنا ہے, ملاقاتیں بھی کرنی ہوتی ہیں اور کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ چلے. اور یہ سب اس میں بڑا کردار ہے, بہت بڑا کردار ہے ہماری میڈیا انڈسٹری کا. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ یہ طریقے بتاتے ہیں اپنے ڈراموں میں کہ کس طرح سے بچوں کو ملنا ہے. اور بڑا خراج تحسین پیش کرتا ہوں میں بھارتی فلم انڈسٹری کو, اور اب تو اپنی فلم انڈسٹری بھی ماشاءاللہ اب ایسے اسی طرف چل رہی ہو. تو یہ جب آپ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوگا. دیکھیے باہر بھی فلمیں بنتی ہیں, باہر بھی سب کچھ ہوتا ہے, لیکن جب سگریٹ پیا جاتا ہے نا فلم میں تو وہاں لکھ دیا جاتا ہے اسموکنگ از انجوریس ٹو یور ہیلتھ, یہ لکھ دیا جاتا ہے. تو بھئی اگر آپ کو کوئی ڈرامے میں یہ منظر دکھانا ضروری ہے تو فوراً ڈسکلیمر چلایا کریں کہ یہ ڈرامہ ہے, اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں, تو شاید کوئی فرق پڑ جائے. دیکھیں نا یہ موبائل ہیں یا یہ جو سب کچھ ہے, یہ پختہ عمری میں تو یہ سب یقیناً مفید ثابت ہو سکتا ہے, مگر کچی عمر میں یہی سب ذریعے جو ہیں یہ پھندا بن جاتے ہیں گلے کا. اس صورتحال سے میں تو خیر والدین کو بری ذمہ قرار نہیں دیتا ہوں. اب مجھے نہیں پتا میرے پینلسٹ کیا کہیں گے,
لیکن ہم ہر اپنی اولاد کی ہر جائز ناجائز خواہش کو پورا کرتے ہیں، لیکن ہم اس سے سوال نہیں کرتے، ان کے معمولات، ان کی روزمرہ کی مصروفیات، اس پر نظر نہیں رکھتے، اولاد کو بیجا آزادی دے دیتے ہیں اور یہ بھول جاتے ہیں کہ آزادی ایک آگ کی مانند ہے جس پر اگر قابو نہ پایا جائے تو وہ سب کچھ جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ آزادی ذمہ داری کے ساتھ ہوتی ہے، بغیر ذمہ داری کے کوئی آزادی نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں، گلیوں اور معاشرے میں نہ جانے ایسے کتنے آتش فشاں ابل رہے ہیں اور ہمیں ان کا اندازہ بھی نہیں ہے۔ لیکن پہلے ہم آپ کو اس پورے واقعے پر بات کرنے کے لیے پہلے میں اپنے پینلز بلاتا ہوں اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو یہ شوٹ کیا ہے ہم نے واقعہ پورا، اور اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ اس طرح سے بالکل نہیں ہے واقعہ، اس کو ہم ری انیکٹمنٹ نہیں کہیں گے، لیکن ہم نے اس کو بنایا ہے اور تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں یہ کس طرح سے واقعہ ہوا ہوگا۔ میں سب سے پہلے ہمارے جو مہمانان گرامی ان کو میں بلاؤں گا۔ ہمارے ساتھ سب سے پہلے مذہبی اسکالر ہیں اور دارالعلوم امجدیہ کے شعبہ افتاء سے وابستہ ہیں، جنگ میں آپ اقرا کے صفحے پر خوابوں کی تعبیر بھی بیان کرتے ہیں، خطیب جامع مسجد حفظ سلطان جناب مفتی جہانگیر امجدی صاحب، تشریف۔ فلمیں اور ڈرامے کس طرح معصوم ذہنوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور بچے ان کا اثر کس حد تک قبول کرتے ہیں، اس حوالے سے ملک کے مایہ ناز پروڈیوسر حسن ضیاء ہمارے درمیان موجود ہیں، ماسٹر مائنڈ پروڈکشنز کے چیف ایگزیکٹو ہیں، پاکستان میں فلم انڈسٹری کی بحالی میں بھی انہوں نے اہم کردار ادا کیا ہے اور حال ہی میں ان کی پروڈیوس کی ہوئی فلم رانگ نمبر کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ بے شمار ڈرامے بھی پروڈیوس کر چکے ہیں جن میں تنویر فاطمہ BA، تھوڑی سی وفا چاہیے اور کیمسٹری شامل ہیں۔ جناب حسن ضیاء صاحب تشریف لائیے۔ ایک قانونی نقطہ نگاہ بھی ہے، اسے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے گزشتہ 6 برس سے وکالت کے شعبے میں خدمات انجام دے رہے ہیں، معروف سماجی ادارے ویلیو ویلفیئر آرگنائزیشن میں سماجی کارکن ہیں اور تعلیم، قانونی امداد، گھریلو تشدد اور بچوں کے حقوق سمیت دیگر سماجی حقوق کے لیے رضاکارانہ طور پر مفت خدمات انجام دیتے ہیں، جناب لیاقت علی خان ایڈوکیٹ۔ لیکن جو سب سے اہم ترین پہلو ہے اس واقعے کا وہ ہے نفسیاتی پہلو، اور اس نفسیاتی پہلو پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ ہیں گولڈ میڈلسٹ ماہر نفسیات جو انڈس ہاسپٹل میں کنسلٹنٹ سائیکالوجسٹ یعنی ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہے وہاں اور ان کے فرائض انجام دے رہی ہیں، کلینکل سائیکالوجی میں PhD کر چکی ہیں، عالمی سطح پر بھی خدمات انجام دے چکی ہیں، صوبہ پاکستان میں آتی رہی ہیں، جیسے لیاقت بھائی آتے رہے، تشریف لاتی ہیں، بہت قابل احترام ڈاکٹر سارہ خان۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اپنی ٹیم ممبر جو ہمارے ساتھی پروگرام میں ہوتی ہیں اور کم و بیش آپ نے روزانہ دیکھتے ہیں، اگر انہیں مظفر آباد جانا نہ ہو اور پشاور جانا نہ ہو اور مختلف یہ شہر خاص ہیں جہاں ان کے پروگرام ہوتے ہیں، اگر وہاں نہ جانا ہو تو یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، ان کو میں زحمت دوں گا، ڈاکٹر مزنہ ابراہیم۔ اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ آل پرائیویٹ اسکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن سندھ کے چیئرمین ہیں، نیشنل ایجوکیشن کونسل پاکستان کے سربراہ اور بریلینٹ کیریئر گرامر اسکول کے مالک ہیں۔ یہ وہ شخصیت ہیں جو گلستان فاطمہ اسکول پٹیل پاڑا میں جو واقعہ ہوا تھا اس کی اطلاع ملتے ہی سب سے پہلے اسکول پہنچ گئے تھے، جناب سید خالد شاہ صاحب تشریف لائیں۔